السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ٹک ٹاک بے حیائی پھیلانے والا ایک مقبول ترین اپلیکیشن ہے جو دنیا کے 150 ممالک میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس ایپ کو یہودیوں نے بنانے میں کافی وقت لگایا۔ چائنا نے اس کو 2016 کے سپتمبر مہینے میں اس کو لانچ کیا اور 2 سال میں ٹک ٹاک کو اتنی شہرت حاصل ہوئی جتنا گزشتہ سالوں میں فیس بک اور یوٹیوب کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ 2 سال میں 500 پلس ملین اس کے یوزرز ہیں اور دنیا کے 150 ممالک کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو نشانہ بنانا ہے۔ آپ اس ایپ پر دیکھیں گے کہ یہودی مذہب کے علاوہ باقی تمام مذاہب کا مذاق بنایا گیا ہے۔ آپ کو یہودی مذہب کے خلاف اس ایپ میں ایک بھی ویڈیو نہیں ملے گی، مگر پھر بھی لوگ اس بے حیائی کے سمندر میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب کا مذاق بنا رہے ہیں۔ دوستو، مسلم خواتین میک اپ میں آ کر ایسی برہنہ کپڑے پہن کر سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ایک اندازے کے مطابق اس ایپ کو زیادہ تر مسلم کمیونٹی ہی استعمال کر رہی ہے اور ان میں سب سے زیادہ تعداد ہماری خواتین ہی کی ہے۔ یہودی چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمانوں کو ننگا برہنہ کیا جائے، انہیں قرآن سے تعلیم سے ہٹا کر انہیں گیمز، لوڈو، سوشل میڈیا اور بے حیا والے کاموں پر لگا دیا جائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے گھروں فتنوں کی جگہیں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے بارش کے گرنے کی جگہوں کو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، نیک اعمال میں سبقت لیا کرو قبل اس کے کہ فتنے ظاہر ہوں، جیسے تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر۔ ناظرین کرام، آج ہمارا بچہ نیٹ کے استعمال کو جانتا ہے۔ نیٹ کے استعمال سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آج ہماری مسلم خواتین گھر میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں جو طوائف بازاروں میں رہ کر بھی نہیں کرتی۔ جب وہ لائیو آ کر اپنی حسن کی نمائش کرتی ہیں تو انہیں دیکھ کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ 2 گروہ ایسے ہیں جو اہل جہنم میں سے ہیں، لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں، وہ لوگوں کو اس سے مارتے ہوں گے، اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں مگر پھر بھی ننگی ہیں۔ یا تو باریک لباس ہوگا یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوگا اور کچھ حصہ ننگا ہوگا، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گے۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے خراسان نسل کے اونٹ کے کوہان ہوں۔ آج کے نت نئے فیشن سر کے بال اور سٹائل کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین کرام، آج بنت حوا ننگا ناچ رہی ہے اور ابن آدم اپنی حوث بجھانے کے لیے چسکیاں لے لے کر دیکھ رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس میں اس کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کی خاطر مسجد جانے سے روک دیا، اذان و اقامت سے روک دیا، حج کے دوران میں اونچی آواز میں تلبیح سے روک دیا، اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا، اونچی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے سے روک دیا تاکہ ان کی آواز غیر محرم سے محفوظ رہے اور دلوں میں ملال پیدا نہ ہو۔ لیکن جب اسی مذہب کی نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوں تو امت مسلمہ کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اور ٹک ٹاک پر بھی صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ آج کا بچہ اس کا دیوانہ ہے اور لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی ویڈیوز بنا کر شیئر کرتے رہتے ہیں اور اس گناہ میں لذت محسوس کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے بھی چہرے سامنے آتے ہیں جو والدین بڑے ہیں اور دین کے جاننے والے ہیں۔ ناظرین کرام، جب ہمارے رہنما ہی ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری تنزلی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جب ڈاکٹر خود بیمار ہو تو پھر قوم کا علاج کیسے ممکن ہوگا؟
آج ہماری قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پسند نہیں، ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ پسند نہیں، ہمارے مسلم لڑکوں کو چہرے پر داڑھی رکھنا پسند نہیں، ہاں اگر پسند ہے تو یہودی سٹائل میں بال رکھنا پسند ہے۔ ہماری بچیوں کو نقاب پسند نہیں، وہ نقاب اور پردے کو دکیانیسی خیال کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی لڑکی تنگ و تیز لباس پہنتی ہے تو آج ہی مسلمان لڑکی بھی وہ فیشن کے طور پر پہن کر فخر محسوس کرتی ہیں۔ یہ سب کے سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں۔ جو بچ گیا وہ امن پا گیا۔ اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجیے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کا عادی بنا دیجیے۔ جزاکم اللہ، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔